وعید اور مذمت یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس کی مذمت ہے۔ آیت نمبر یہاں سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، یہاں پر اللہ اور رسول کے آگے بڑھ جانا اور اللہ اور رسول کے احکامات کو پامال کرنا، اس کی وعید دی جا رہی ہے، اس کا ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے آگے مت بڑھ جاؤ۔ کوئی بھی چیز جو دین میں ہے، شریعت میں ہے، اپنے خود سے کر لینا، خود ساختہ دین بنا لینا، خود ساختہ چیزیں بنا لینا اور سمجھنا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ہم دین شریعت میں اپنے خود سے چینجز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز بھی ایڈ کرنا، سبٹریکٹ کرنا، یہ منع ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دو ایٹریبیوٹس ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو افغیر دین اللہ یبغون، سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوائے کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ وَمَن يَتَّبْغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اسلام کے سوائے اور دین کی تلاش کرے، اس کے دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے، غیر دین افعال کو جانتے بوجھتے دین کے حصہ سمجھ لینا، یا جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، اس کو ان کے طرف منسوب کر لینا، اس پر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی سخت وعید ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں یقین کرتے، بلیو کرتے، اللہ کی کتاب ہے، پھر حدیثوں کو نہیں مانتے۔ ویسا نہیں کر سکتے، قرآن کے ساتھ سنت کا، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، وہ خاتمین نبیین تھے اور دین مکمل ہو گیا، اور سنتوں پہ ہم عمل کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ہے جہنم ان کا ٹھکانہ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 36 and 37 ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو چھوڑتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، گویا وہ لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متفقین علیہ کی روایت ہے۔ اور اس میں قرآن میں سورۃ الواقعہ، جس میں فرمایا جاتا ہے دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون اولون، تو بائیں ہاتھ والے ارشادی باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُونَ۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول جو حکم تم کو دے اس کو مان لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب یہاں پر بدعت پر ایک آیتیں اور کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یوم حساب میری امت کے کچھ لوگ کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرا رب، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا بدعتیں انجام دی. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دین میں کیا کیا بدعتیں کرے، کیا کیا چیزیں کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اور توبہ کر لینا ہے. اگر کوئی بھی فرسٹ اینڈ فورموسٹ بدعت کیا ہے؟ دین میں ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا، اور ایسی کوئی چیز کرنا جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا لینا. فار ایگزامپل، اب نماز میں آپ 5 ٹائم کی نماز ہے، آپ بولنا کہ نہیں میں 5 مینڈیٹری سالانی ہے، 10 ہے. آپ چینج کر سکتے نہیں، یہ ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ شریعت کی بات ہے. اور پھر جیسا کہ کوئی سورت پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، سورت البقرہ پڑھا کرو، شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں، اور سورت البقرہ پڑھنا باعث رحمت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے. لیکن اگر کوئی اور سورت کو کہے کہ فلاں سورت کا مطلب بھی یہی ہے اور اس کے کانٹیکس میں یہ حدیث ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، تو ہم نہیں کر سکتے. یا دین کا حصہ سمجھ کے، شریعت کا حصہ سمجھ کے کوئی چیز ہم پریکٹس کر رہے ہیں یا چھوڑ دے رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. توبہ اور بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور مواقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے. اب کوئی بھی آپ بدعت کر رہے ہیں، جب تک وہ بدعت آپ نہ چھوڑ دے اور توبہ کرے، تب تک یہ چیز آپ سے قبول نہیں کی جائے گی. سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئے، وہاں پر پہاڑ سے لے کر فلاں مقام پر سور تک حرم ہے، اور جو کوئی دین میں نئی بات نکالے، یعنی نئی بات نکالنے والے کو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. تو اب سمجھیے کہ فلاں جگہ گئے اور بتائے کہ یہ چیز میں بتا رہا ہوں، اور تاکیدی حکم ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ دیکھو کہ تم جو بھی بات تم کو جو فرض کیا گیا ہے وہ قبول کر لو، اور جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے. اپنے سے حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرو، دین میں چینجز مت کرو. بدعت کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی چیز ایسی شروع کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا علم کو لوگوں تک نہ پہنچانا، اور سیدھے سادے دین میں ایسے چیزیں شامل کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سارے چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بری چیز یہی ہے کہ آپ کوئی چیز دین میں نہیں ہے اور وہ چیز دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور اللہ تعالیٰ دین کا علم دیے، اور قرآن 23 ایئرز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ریویل ہوا، تو ہم اس پہ ایمان لانا ہے اور اس پہ ہم پریکٹس کرنا ہے. دین اسلام کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. ایک اور مواقع پر فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ دین پسند کرتا ہے جو سچا اور سیدھا اور آسان ہو. دین کیا ہے؟ سچا ہے، سیدھا ہے، آسان ہے. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گے، اور وہ ان کو پہاڑوں کے چوٹیوں اور بارش کے مقام پر چراتے ہوئے دینی فتنوں سے اپنے دین بچاتا پھرے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے دین پریکٹس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کبھی آپ دیکھیں بکریوں کو اب جب چراتے تو وہ اتنا آسان چیز نہیں ہے، بکریوں کو اکٹھا کرنا، اس کو ہانکنا، اس کو لے کے جانا. تو دین پریکٹس کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہے گا. اور بدعت اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. ان میں سے کئی فہرست ہے برائی کی، اور اس میں آتا کہ متفرق ہوں گے کہ یہود اکثریت 71 ہوں گے، یا بہترین یا 72، یہ نصارہ 72، لیکن 73 جو امتی ہوں گے جو بہترین بغیر حساب کے
انٹر ہوں گے جنت میں، مطلب 73 سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اضافہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے اس پر چلنا اور یہ جنت جائیں گے۔ اگر جو اس میں نئے راستے نکالیں گے یا نئے باتیں نکالیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عمل اچھے جو کرنا اور وہ عمل جاری رہنے والا ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں بتایا جاتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا، ایسا عمل کیا جسے لوگ چھوڑ چکے تھے، اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہوگا اور اس آدمی کا بھی ہوگا جو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اب سمجھیے کہ کوئی ایک ایسی سنت تھی جو لوگ چھوڑ دیے، بھول گئے تھے، لیکن وہ سنت کو پھر تازہ کیا جا رہا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دین میں چینج نہیں آ رہا، وہ سنت کو پھر سے لایا جا رہا۔ بعد میں کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا، جو کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں کوئی چینج کیا اور گناہ کا کام کیا، وہ خود بھی عمل کر رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہ کا کام سکھا رہا، تو اس کا برائی ملیں گی اور بعد والے لوگوں کو بھی اس کی برائی ملیں گی اور اس کو ڈبل عذاب ملے گا، کیونکہ خود بھی غلط کر رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط گائیڈ کر رہا۔ جب سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 آتی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو ہم اپنے آثار لکھ رہے ہیں، اچھے آثار لکھ رہے ہیں یا برے آثار لکھ رہے ہیں، تو یا تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں یا تو برائی کے کام کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم اپنے آپ کو کس جگہ پاتے۔ جو کچھ اعمال لوگ آگے بھیج رہے ہیں وہ ان کے لیے لکھے جائیں گے، آثار انہوں نے جو پیچھے چھوڑے وہی ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ آثار ہم اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بدعتیں، یہ بدعت جو کافر ہے یا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ، تو یہ سارے گناہ بدعت ہے اور دین کے نام پر شامل کر لینا، غیر اسلامی رسومات یا ایسے رواج کرنا یا ایسی چیز کرنا۔ اب جیسے کہ آگے جو ہم آگے دیکھیں گے، جنازے کے مسائل دیکھیں گے آج کے کلاس میں آگے، کہ کس طرح انسان جب بیماری سے لے کے جنازے تک کتنے غیر عمل کرتے لوگ، بیماری میں بدعتیں کرتے کہ کڑے پہن لینا، دھاگے بند لینا یا کوئی چیز ایسی کرنا جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے اور شریعت میں نہیں ہے، اور انسان فوتگی ہو جاتی اس کے بعد بھی بہت سارے بدعتیں کرتے۔ ہم آج کا لیسن یہیں تک